مسلمانوں، جب مکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس قدر تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں، 7 نبوت محرم سے لے کر 3 سال تک 10 نبوت محرم تک آپ اور آپ کے صحابہ کرام کو گھاٹی شعیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔ 3 سال تک آپ اور آپ کے صحابہ کرام قید و بند میں رہے، نہ انہیں باہر آنے دیا جاتا، نہ کوئی اندر جانے دیا جاتا۔ جو کچھ کھانے پینے کا سامان ان کے پاس تھا سب ختم ہو گیا۔ آخر انہوں نے درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارا کیا، پینے کو پانی بھی نہ ملتا تھا۔ غرض کے مکی زندگی میں مسلمان مصیبت، مشقت، ظلم برداشت کرتے رہے۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر نہایت زیادہ ظلم کیے۔ انہوں نے نبی اور نبی کے دین کی خاطر سب کچھ صبر سے برداشت کیا، مگر حضور علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا صحابہ نے۔ آخر خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا ہوا وہ عہد نامے کی تختی کو اللہ کی طرف سے گن کے کیڑے نے کھا لیا۔ اللہ کے حکم سے ان کی قید و بند ختم ہو گئی، مسلمان گھاٹی سے باہر آئے۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ اب یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور تشریف لے جائیں۔ چنانچہ یوں ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آیا۔ میرا دل میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے۔ سفر کا مہینہ تھا، 27 تاریخ، جس دن نبی پاک علیہ السلام نے مکہ چھوڑا۔ حضور علیہ السلام کو شہر مکہ سے بڑی محبت تھی۔ آپ روتے ہوئے مکے سے باہر نکلے۔ سفر کی 27 تاریخ کو غار کے اندر تشریف فرما ہوئے اور یکم ربیع الاول کو غار سے باہر تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے۔ آپ ہجرت بھی ساتھ کر رہے تھے اور آپ غار میں بھی ساتھی ہیں، آپ مزار میں بھی ساتھی ہیں۔ تو جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جانے لگے تو ایک کبوتری بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، جس نے غار میں گھونسلہ بنا کر انڈے دیے تھے۔ اب ان انڈوں سے بچے نکلے ہوئے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام کے پیچھے آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، اے کبوتری، تو کیوں آ رہی ہے؟ غار میں تیرے بچے ہیں، ان کو چھوڑ کر کیوں آئی ہو؟ اب یہ واقعہ عاشقوں کی زبان سے سنیے۔ جس نے 3 دن غار میں بیٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، وہ اب حضور کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ کبوتری نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بچوں کے بغیر تو رہ سکتی ہوں، پر اب آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مدینے آئی۔ حضور علیہ السلام نے کبوتری کی یہ محبت دیکھی، بہت خوش ہوئے، کبوتری کو دعا دی، یا اللہ اس کی نسل میں برکت دے اور اس سے لوگ محبت کریں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر جنوں لگ جائے نبی دی دعا پھر وہ نہیں مردہ، تے اللہ دے حکم نال جدی پھڑ لے مدینے والا وہاں پھر وہ نہیں ڈوبدا۔ سبحان اللہ۔ آج بھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اڑتے ہوئے کبوتر اسی کی نسل میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چند سالوں پہلے مدینہ والوں نے سوچا کہ اب اس کی تعداد بہت ہو گئی ہے، ان کو دانہ نہیں ڈالنا چاہیے، دانہ روک دیتے ہیں، شاید یہ ادھر ادھر جنگلوں میں چلے جائیں گے، اڑ گئے۔ مگر یہ کیا دیکھا کہ وہ بھوک سے مر مر کے گرنے لگے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو چھوڑ کر نہیں جانے کو تیار۔ مدینے والوں نے پھر سے انہیں دانہ ڈالنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں، جب نبی پاک راستے میں جا رہے تھے تو ایک آدمی گھوڑے پہ بھاگا ہوا آیا، مکہ والوں کے انعام کی لالچ میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آیا۔ جب دیکھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں یہ ہم تک پہنچ ہی نہ جائے، آپ یہاں رکیں، میں جا کر اس کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر گھبرائیے نہیں، ہم جس کے راستے میں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، ابو بکر، ہم جس کے حکم پہ چلے ہیں وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا ہے، آپ حکم دیجئے زمین اس کو پکڑ لے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا، اے زمین، یہ آدمی ہم تک پہنچ نہ پائے، اسے پکڑ لے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ آدمی گھوڑے سمیت آدھا زمین کے اندر گھس گیا، زمین پھٹی، زمین کو اپنے اندر اسے لے گئی۔ اس نے اونچی سے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، زمین سے کہیں کہ مجھے چھوڑ دے۔ اس نے 3 مرتبہ پکڑنا چاہا، زمین نے 3 مرتبہ اسے پکڑ لیا۔ پھر اس نے معافی مانگی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، جان لینے آیا تھا جان دینے والا بن گیا۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیں، ہیں آقا ہمارے بڑی شان والے، جنہیں تک کہ یوسف بھی نظریں جھکا لے، پلائیں گے کوثر کے بھر بھر پیالے، اسی نور کے ہیں جہاں میں اجالے، انہیں جن کو کہتے ہیں معراج والے، ہیں آقا ہمارے بڑی شان والے۔